ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 16 دسمبر بروز بدھ بعد از نماز ظہر جامع مسجد قباء خلاباد ٹاؤن شپ میں حضرت مولانا عبدالحمید بٹو صاحب خطاب فرمائیں گے 16 دسمبر کو۔ اب اس کے بعد قضی ناظم اعلیٰ عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت والجماعت ان کا خطاب شروع ہوتا ہے، اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے وہاں آپ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، اور ان کے بیان کے دوران کسی قسم کی خسر پسر نہیں ہونی چاہیے، اور پوری توجہ کے ساتھ آپ نے ان کے خطاب کو سماعت فرمانا ہے۔ حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب۔ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق مخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين،
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج تیرہ دسمبر 1998 ہم یہاں جامعہ اہل بیت تعلیم القرآن خلبٹ ہری پور ہزارہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. اولاً رب العزت کے حضور شکر گزار ہوں کہ محض اس کے کرم سے آپ جیسے مخلص اور روشن ضمیر دوستوں کی ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ثانیاً ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جو اس ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں. ہمارے محترم سید عالم زیب شاہ صاحب، حاجی غلام اصغر صاحب، ہمارے حکیم عبدالرشید انور صاحب، یہ مہینہ دستار بندیوں کا مہینہ تھا میرے لیے. وہ جو ہفتہ حسن اخلاق ہوتا ہے، کبھی کبھی ہفتہ تعلیم و تربیت ہوتا ہے، بہت سارے ہفتے ہوتے ہیں، تو یہ میرا پورا مہینہ دستار بندیوں میں گزرا. اہلاً مرحبا بکم وسرنا بلقائکم. ملائیشیا میں، وہ بنگلہ دیش میں، سنگاپور، نیپال وغیرہ، بلا مبالغہ اس طرح ہزاروں بچوں اور بچیوں کو ہم نے پگڑیاں بندھوائیں، چادریں اڑھوائیں اور سندات فضیلت ان کو ہم نے دی. ہزاروں بلا مبالغہ، جس سے میرا مشاہدہ اور آپ کا علم قرآن کریم کی عالمی فتوحات کا ایک اس وقت سیلاب ہے جو چل رہا ہے. قرآن کریم انسانی قلوب کو اور اذہان کو مسخر کرتا ہوا، فتح کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. دو قرآن کریم کی آیتیں میرے سامنے ہیں. اچھا، سب سے پہلے سید صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کروں. اصل میں سادات کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ خاص طور پر پاکستان میں بسنے والے سادات کے لیے بہترین نمونہ ہے. خلبٹ ٹاؤن کی سادات کا یہ کردار، یہ رول، کہ آج تو میرے سامنے 29 گھرانوں میں قرآن کریم کے علوم کا چراغ روشن ہو گیا. 29 گھرانوں میں. اللہ ہمارے ان بچوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سچ کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا قرآن کے حافظ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا حشر میں کہ جس کی روشنی میں اللہ کے فرشتے چلیں گے، نوری چلیں گے، نوری. یعنی قرآن ایسی تنویر ہے
قرآن ایسی روشنی ہے کہ نوریوں کی بھی اسے ضرورت پڑتی ہے، وہ چلیں گے۔ ان کے والدین کی عزت بلند ہوگی، بلکہ اس خاندان کی عزت بلند ہوگی جس خاندان کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا۔ تمہیں خوب خوب مبارک ہو یہ سعادت، خوب خوب مبارک ہو یہ دولت جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دی۔ اور یہی تو وہ سعادت ہے، یہی تو وہ دولت ہے جو بازار سے نہیں ملتی بھائی، مارکیٹ سے نہیں ملتی۔ محنت کرنے سے آپ انجینئر تو بن سکتے ہیں، محنت کرنے سے آپ ڈاکٹر تو بن سکتے ہیں، محنت کرنے سے آپ سائنسدان تو بن سکتے ہیں، لیکن حافظ قرآن نہیں بن سکتے۔ حافظ قرآن تو وہی بنے گا جس دل کو اللہ پسند فرمائیں گے۔ اللہ اسی دل میں اور اسی سینے میں یہ چراغ روشن کرتے ہیں جس کا انتخاب وہ خود فرماتے ہیں۔ تو بھائی میں اس حصول سعادت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سادات کرام کو دیکھیے، اگر ایسا کام ان سے نہ ہو تو کن سے ہو آپ مجھے بتائیے۔ میں اس واقعے کو بیان کر دیا کرتا ہوں روایتاً تھوڑا سا ذوف کے باوجود، کیونکہ اس میں بڑی ترغیب ہے، میں بیان کر دیا کرتا ہوں کہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ علماء جانتے ہیں کہ بنو سلیم کی ایک خاص تاریخ ہے، یہ نجد کے علاقے کے لوگ تھے، ان کی ایک خاص تاریخ ہے۔ انہی کے ہاتھوں سے وہ 70 صحابہ شہید ہوئے جنہیں شہدائے بیر معونہ کے عنوان سے ہم یاد کرتے ہیں، جو سب کے سب قرآن کے قاری تھے، قراء تھے، اصحاب صفہ کے درویش تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام تھے، خاص خدام۔ بخاری شریف میں حضرت انس ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ کانوا یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل، وہ لکڑیاں چنتے تھے کسب معاش کے لیے، دن بھر لکڑیاں چنتے تھے اور بازار میں بیچ کر دال روٹی بناتے تھے، رات کو عابد بن کر مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سجدے اور رکوع پر اللہ کے فرشتے رشک کرتے تھے کہ بھئی عبادت ہو تو ایسی ہو، اللہ کو کس جذبے سے یاد کرنا چاہیے، ان سے سیکھیے یہ کس طرح یاد کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے اسی قبیلے کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور اس قبیلے کا ایک حکمران تھا عامر بن طفیل، اس کی شقاوت کے نتیجے میں یہ 70 قراء شہید کر دیے گئے تھے۔ تو اس علاقے سے یہ بوڑھا آیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میری زندگی کی تو شام ہو رہی ہے، جسم کے اعتبار سے بوڑھا ہو رہا ہوں، لیکن آج اپنے نئے جنم کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے پتہ ہے، مجھے اس کا پتہ ہے، میں اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا۔ جسم کے اعتبار سے تو میں بوڑھا ہوں، لیکن ایک نئے جنم کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے اپنا غلام بنا لیجیے۔ مسلمان بننے کے لیے آیا ہوں، پورے قبیلے سے نکل کے آیا ہوں، پورے قبیلے سے بغاوت کر کے آیا ہوں، مجھے اپنا بنا لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی تلقین کی، کلمہ شہادت پڑھایا اور مسلم برادری میں شامل ہو گیا۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ چھوڑ کے بھی آئے ہو، کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، تاکہ ہم اس کے لیے سوچیں؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، درویش آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو صرف دل تھا جو آپ کے قدموں میں رکھ دوں، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، اور اتنا درویش آدمی ہوں کہ دیکھیے میرے سر پہ پگڑی بھی نہیں ہے، کوئی مویشی نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی ملکیت نہیں ہے، بس دل لیے پھرتا تھا، وہ آج اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہو گیا، باقی تو بس سر برہنہ سا فقیر ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی پگڑی اتار کر اس بوڑھے کے سر پہ رکھ دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے،
فرمایا بڑے عجیب آدمی ہو، عجیب نصیبہ پایا ہے تم نے، عجیب مقدر پایا ہے تم نے، تیرا سر برہنہ تھا اور آج ڈھکا بھی تو علی کی دستار سے، لو اتنی اچھی پگڑی مل گئی ہے کہ اور کیا چاہتے ہو۔ سید الانصار حضرت سعد بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، ایک اونٹنی اپنے لیے رکھتا ہوں، ایک اونٹنی اس بوڑھے کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اب کہتا ہے کہ میں نے تو 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو نہیں، لیکن سکوت، رحمت عالم کا سکوت کہہ گیا کہ تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا اور یہاں 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں۔ وہ روح الامین نے پوچھا تھا نا کہ وہ قیامت کب آئے گی، تو رحمت عالم نے فرمایا مل مسئول عنہا عالم من السائل، تو یہاں فرمایا کہ بھئی تو 2 دن کے فاقے کی بات کر رہا ہے، یہاں تو 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے۔ سلمان سے فرمایا، حضرت سلمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لے جاؤ اسے مدینہ کی گلیوں میں اور اونچی آواز سے کہو ضیف رسول ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کوئی کھانا کھلا دے گا اسے۔ اور حضرت سلمان اس کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں، حضرت ضیف رسول اللہ، حضرت ضیف رسول اللہ، کوئی کھانا کھلا دے اسے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا گھر سامنے آ گیا۔ اس گھر کے سامنے حضرت سلمان ذرا رک گئے۔ ہاں سن رہے ہو نا اہل بیت والوں، جہاں سلمان رک گیا اور اس بوڑھے سے کہتا ہے اس گھر سے اگر کچھ نہ ملا نا تو پھر کسی گھر سے بھی کچھ نہیں ملے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا یہاں بھی فاقے ہیں اور حسنین بھوکے سو گئے ہیں، لیکن اپنے ابا کے مہمان کو خالی نہیں جانے دوں گی۔ اپنی چادر حضرت سلمان کو دی، فرمایا وہ شمون کے پاس چلے جاؤ، اس سے اس چادر کی قیمت دلوا لو، پھر ان پیسوں سے آٹا خرید کر کے اس بوڑھے کو کھانا کھلا دو۔ سیدنا سلمان وہ چادر لے کر اس یہودی کی دکان پہ آئے، کہنے لگے یہ کپڑا لے لو، اس کے بدلے میں جو پیسے بنتے ہیں دے دو۔ ارباب المدانش وہ چادر تھی، خاموش سی چادر چادر، لیکن پتہ نہیں اس چادر نے اس یہودی کو کیا کہہ دیا۔ یہودی کہنے لگا پہلے بتاؤ یہ کس کی ہے؟ سلمان نے کہا تمہیں کیا، تم تو بزنس مین ہو نا، لین دین تمہارا کام ہے، لو اور دو، چادر لو، اس کے بدلے میں جو پیسے بنتے ہیں وہ دو۔ کہتے نہیں پہلے پوچھوں گا بتاؤ یہ کس کی ہے۔ اب سلمان فرمانے لگے ساری کہانی سنا دی، یہ بوڑھا دور سے آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اسلام قبول کیا، بھوکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں لے جاؤ، کوئی اس کو کھانا کھلا دے گا۔ تو سیدہ فاطمہ کے گھر کے سامنے آ کر میں نے کہا تھا کہ یہ مہمان رسول ہے، انہوں نے اپنی چادر عنایت فرمائی ہے، کیونکہ گھر میں نان جمی تو تھا نہیں، وہی چادر لے کے آیا ہوں۔ اب اس پر وہ یہودی چیخا، کہنے لگا موسیٰ کے خدا کی قسم، اللہ کے آخری رسول کی سچائی کی یہی علامات ہیں، یہی نشانیاں ہیں کہ اس کا گھرانہ بھی سخی ہوگا، وہ خود بھی سخی ہوگا، اس کے در سے کوئی سوالی خالی نہیں جائے گا۔ میں چادر پھر یہ خرید و فروخت بعد میں ہوگی، پہلے تم گواہ بن جاؤ کہ میں فاطمہ کے باپ کی سچائی پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اہل بیت کا یہی کردار ہونا چاہیے۔
ہاں اس لیے وہ غالباً اقبال نے کہا ہے، میں اگر بھولنے لگوں تو میری اصلاح کر دینا، جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت اقبال ہی نے کہا، فرمایا مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، یہ بطول سیدہ فاطمہ کا جی لقب ہے، خطاب ہے، خطاب۔ بطول کس کو کہتے ہیں جی؟ جی وتبتل الیہ تبتیلا، وتبتل الیہ تبتیلا، یہ ایک طرح کا حنیف، اس کا متبادل یہی آئے گا نا، حنیف۔ مجھ سے کسی نے کہا آپ ترجمہ کر دیجئے، کیونکہ اب تو میں خوش نصیب ہوں، گلشن علم حکمت میں کھڑا ہوں، تو میری تشنگی کا علاج ہو رہا ہے، مداوا ہو رہا ہے۔ وہ عام اجتماع تھا، یہ تو خاص نشست ہے، وہاں انہوں نے کہا آپ ترجمہ کر دیجئے، تو میں نے کہا لغوی ترجمہ تو علماء کریں گے، میں اصطلاحی اور وجدانی ترجمہ کرتا ہوں۔ وجدانی بطول اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ دامن نچوڑ دے تو جنت کی حوریں بھی اس پر وضو کرنا فخر سمجھے، میرے نزدیک۔ فرمایا مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادر اشراف اسوائے کامل بطول، بہر محتاج دلش آگونا سو کہ با یہود چادر خدرا فروخت، تسلیم و رضا کی کھیتی کا پھل ہے سیدہ فاطمہ بطول، اور اپنی عظیم ماں کی سیرت کا عملی نمونہ ہے فاطمہ بطول۔ محتاج کے لیے جس کے دل میں اتنا سوز آیا کہ اپنی چادر بازار میں بھیج دی، بہر محتاج دلش آنگونا سوخت کہ با یہود چادر خدرا فروخت، ادب پروردائے ادب پروردائے صبر و حیا، آسیہ گرداں واللب قرآن سرا، صبر و حیا کی وہ تربیت یافتہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بے داغ گود میں پرورش پانے والی وہ عظیم بیٹی، اور رحمت للعالمین سے قرآن کی امداد سیکھ کر قرآن سے وفا کرنے والی وہ عظیم بطول کہ جس نے چکی پھیرتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ زمانہ وہ تنہائیاں کہاں سے ڈھونڈے، زمانہ وہ صبحیں کہاں سے لائے، زمانہ اپنے اس ماضی کو کہاں تلاش کرے کہ قرائے عرض پہ سکوت تاری، بس ایک چھوٹی سی آواز چکی چلنے کی آتی ہے، اور ایک آواز اذا الشمس کوئرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ جب ماں نے چکی چلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کے دکھایا تو پھر اس کا دودھ پینے والا حسین گردن کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کے کیوں نہ دکھائے؟ ہاں، اہل بیت کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ خوب خوب قبول فرمائے اور آپ کی مساعی کو ذخیرہ آخرت بنائے اور آئندہ کے لیے اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ ان تمہیدی گزارشات کے بعد اب کتاب اللہ کی 2 آیتیں میرے پیش نظر ہیں۔ اللہ نے اپنوں سے کہا، اپنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ سمجھنا۔ یہ ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہر طرف سے تمنا ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں ہر طرف سے کہ وائٹ ہاؤس راضی ہو جائے ہم پر۔ جس لیڈر کی طرف کلنٹن مسکرا کے دیکھ لیتا ہے وہ لیڈر پھولا نہیں سماتا۔ میں وہ ہوں کہ مجھے کلنٹن نے ہنس کے دیکھا ہے۔ لعنت ہے تجھ پر لیڈر صاحب، خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوں تجھ پر۔ کلنٹن کی مسکراہٹ کو ڈھونڈتے پھرتے ہو لیڈر صاحب، مسلمانوں پر حکمرانی کرنے والے اور کلنٹن کی مسکراہٹ کے تمنائی ہو، آرزو مند ہو، گھونگلوں جیسے لیڈر صاحب۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ ہاٹ لائن پہ بیٹھے ہو، ہاٹ لائن پہ بیٹھے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ تمہیں اپنا سمجھ لیں، حالانکہ وہ تمہارے پروگرام کے دشمن ہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، وہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، وہ تمہاری سوچ کے دشمن ہیں، وہ تمہارے فکر کے دشمن ہیں، وہ تمہاری شناخت کے دشمن ہیں، تمہارے رسول کو اور اس کے چاہنے والوں کو انہوں نے بے گھر کرنے میں کوئی کمی نہ کی۔ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ان کے لیے ناقابل برداشت جرم ہے۔ تم میرے ہو نا، تم میرے ہو، یہ بھی ان کے لیے ناقابل برداشت جرم ہے کہ تم اللہ والے کیوں ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ ان کی مسکراہٹیں ڈھونڈتے پھرتے ہو، ان کی خوشیوں اور ان کی خوشنودی کو اور ان کی رضامندی کو تلاش کرتے پھرتے ہو۔ انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، تم میرے بندوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہو، ہم ایسے ہیں اور ویسے ہیں
میں تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں، میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں۔ اور سنو، جس نے بھی وائٹ ہاؤس کا راستہ اختیار کیا گویا وہ خودکشی کا راستہ، وہ ہلاکت کا راستہ۔ وَمَن يَفْعَلْ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، خودکشی کا راستہ۔ دوسری جگہ فرمایا اہل ایمان سے یہودیوں نصرانیوں کو اپنا دوست نہ سمجھنا، وہ تمہارے نہیں، آپس کے دوست ہیں۔ وائٹ ہاؤس تل ابیب کا، اور تل ابیب وائٹ ہاؤس کا دوست ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اور امریکہ ایک ہیں۔ تم نہ انہیں کبھی اپنا دوست سمجھ بیٹھنا اور الو بننا، الو نہ بنو، مت سمجھو انہیں اپنا دوست۔ اور تم میں سے جو بھی ان کا دوست بنا وہ ہمارا نہ رہا، انہی میں سے کا ہو گیا، چاہے ماتھے پہ سجدے کے نشان ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ تم میں سے جو بھی وائٹ ہاؤس کی طرف گیا وہ ہمارا نہیں، ان کا۔ اور بات علم و دانش اپنی نجات کے لیے بول رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم زندگی کب تک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دور کے کلنٹن نے ایک وفد بھیجا، جاؤ محمد کو کہو آ رہا ہوں، طبیعت صاف کروں گا۔ اور وفد والوں سے کہا جلدی نہ چلے آنا، مدینہ میں ٹھہر جانا، میری دھمکی کے بعد مسلمانوں کو دیکھنا پرکھنا کہ میری طرف سے دھمکی سننے کے بعد ان پہ کیا گزرتی ہے۔ روم سے وفد آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا ہم ہرقل کے بھیجے ہوئے ہیں، بادشاہ روم نے ہمیں بھیجا ہے اور بڑا خطرہ ہے، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی سیٹی بیٹی کریں گے۔ ہاں، ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی سیٹی بیٹی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے 2 ٹکے کے بادشاہ سے کہو محمد کہتا ہے تم جس انداز میں آنا چاہو ہم ہر انداز میں تمہارا سامنا کرنے کے لیے تیار بیٹھے، کوئی سیٹی بیٹی نہیں ہے، جس انداز میں آنا چاہو ہم تمہارا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کو یہ جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے GHQ میں تشریف لائے۔ جانتے ہو رحمت للعالمین کا GHQ کیا تھا؟ محمد عربی کا جنرل ہیڈ کوارٹر مسجد نبوی کا صحن تھا، مسجد نبوی کا صحن تھا، یہ GHQ بھی تھا، یہ سپریم کورٹ بھی تھا، یہ دار الندوہ بھی تھا، یہ اسمبلی ہال بھی تھا، اور یہی رحمت عالم کا مدرسہ بھی تھا۔ یہیں پر سجدے بھی ہوتے تھے، مشاورت بھی ہوتی تھی، تسخیر کائنات کے پروگرام بھی بنتے تھے، معروفات کی اشاعت اور منکرات کے سدباد کے لیے خیر کو پھیلانے اور شر کو روکنے کے پروگرام بھی بنتے تھے۔ رحمت عالم صحن مسجد نبوی میں تشریف لائے، بس پھر اب شمع جو آ گئی تو پروانوں نے تو آنا تھا، استاد آیا تو شاگرد بھی آ گئے، ارباب علم دانش، آسمان ہدایت کا سراج منیر جو آیا تو اسی آسمان ہدایت کے نجوم کا بھی ہجوم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا طاغوت کی دھمکی آئی ہے، طاغوت کی دھمکی آئی ہے، عصر حاضر کے فرعون نے ہمیں للکارا ہے،
اس نے خیال کیا ہوگا کہ مسلمان تنگ دستی کے عالم میں ہیں، قحط سالی ہے، معاشی طور پر مسلمان ذرا آزمائش کے ماحول سے گزر رہے ہیں، اس نے ہمیں دھمکی بھیجی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرات صحابہ نے خاموش نگاہوں سے جواب دے دیا۔ حضرات صحابہ کی خاموش نگاہیں اتنا کام کر جاتی تھیں کہ ہمارے نعرے بھی نہیں کرتے، اور نعروں میں تو ہوتا ہی کچھ نہیں یار، یہ تو ساری سیاسی کارروائی ہوتی ہے۔ صحابہ نے یہ نعرہ تھوڑی لگایا قدم بڑھاؤ یا رسول ہم تمہارے ساتھ، یہ نعرہ سب سے پہلے کوفیوں نے لگایا تھا، قدم بڑھاؤ یا حسین ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کیسے ساتھ تھے وہ، یہ سب سیاسی کارروائی ہوتی ہے، وہ نعرہ باز تھوڑی تھے۔ یہ تو آج کل کے لیڈر کی ضرورت ہے، جہاں جاتا ہے 2-4 نعرے باز ساتھ لے جاتا ہے کہ جب میں آؤں تو پھر ذرا حضرت زندہ باد اور حضرت یہ بات اور حضرت وہ بات، سب یہ کرائے کے لوگ ہوتے ہیں، کرائے کے۔ نگاہوں نے جواب دے دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نگاہوں نے دشمن کے جاسوس مسجد نبوی سے قریب قریب جہاں جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے کھڑے ہیں اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میدان جہاد میں جا کر نقد جان پیش کرنا ہے، نقد جان سے پہلے کچھ نقدی بھی چاہیے کہ امت کے تمام افراد نہیں جائیں گے میدان جنگ میں، ضعیف ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، یہ سب ہم اپنے اپنے گھروں میں چھوڑ کے جائیں گے، ان کی کفالت کا فریضہ بھی ہم پر عائد ہوتا ہے۔ اللہ جو دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے، لاؤ۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کائنات کے سب سے بڑے معلم کی تربیت کا شاہکار تھے، امام المعلمین کی تعلیم و تربیت کا شاہکار تھے، ویسے موقعوں کے انتظار میں رہا کرتے تھے، ایسے موقعوں کے انتظار میں رہا کرتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے کچھ کہے اور ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ بھائی ہماری زندگی، ہمارا مال اور ہماری اولاد، ہمارا گھر، ہماری جائیداد، یہ سب کس کا ہے؟ ہاں ہری پور کے بے زبانوں، یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ہمارا تھوڑی ہے۔ یہ تو نفس نے دھوکہ دیا ہوا ہے، یہ گھر تمہارا ہے، یہ جائیداد تمہاری ہے۔ نو شیر ماں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، سونے کے پانی سے لکھ کے تھے، اس کی ایک دستی پڑی ہوئی ہے گھر میں، باقی سارا چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں میں ہم نے تقسیم کر دیا۔ ایک دستی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والا حصہ پسند تھا، ایک دستی پڑی ہوئی، باقی سارا جانور چلا گیا۔ رسول اکرم نے فرمایا ایک دستی چلی گئی، باقی سارا جانور پڑا ہوا ہے۔ اب مخدومہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سوچنے لگی کہ شاید میں سمجھا نہیں سکی، اب آرام آرام سے عرض کیا باقی سارا جو تھا جانور وہ چلا گیا، تقسیم کر دیا ہم نے اللہ کے راہ میں، ایک دستی موجود ہے۔ آپ نے پھر اسی آرام سے فرمایا باقی سارا جانور موجود ہے، ایک دستی چلی گئی۔ اب سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوالیہ انداز میں دیکھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور مجھے جواب کیا مل رہا ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہی ہوں اللہ کے رسول کہ ہم نے وہ باقی جانور تقسیم کر دیا ہے آپ کے ذوق کے مطابق، بس ایک دستی پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جو اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گیا ہے وہی ہمارا ہے جو آخرت کے لیے پڑا ہوا ہے، یہ جو دستی پڑی ہے جو ہم کھائیں گے یہی چلی جائے گی بس۔
یہ ہے اصل بات، یہ اصل بات جو نفس ہمیں سمجھنے نہیں دیتا۔ نفس تو کہتا ہے بھائی سب کچھ اپنے معدے میں ٹھونس لو اچھی طرح سے، جو تمہاری تجوریوں میں پڑا ہے نا وہی تمہارا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے دانا تھے اس بات کے، بڑے دانا تھے، بہت خوب جانتے تھے اس راز کو کہ یہ تو اس کی شفقت کا انداز ہے، اس کے کرم کا انداز ہے، اس کی رحمت کا انداز ہے کہ وہ ہم سے کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، میں نے جو تمہیں دیا اسے میری مرضی پر خرچ کر دو، نکال دو جیب سے اس سے پہلے کہ موت تم سے سب کچھ چھین لے۔ بھئی مرنے کے بعد کیا جائے گا ہمارے ساتھ؟ کوئی مرنے والا آج تک ایسا نہیں دیکھا میں نے تو نہ سنا کہ جب اس کو موت قریب نظر آئے تو اپنے بچوں سے کہو جاؤ بینک والے سے کہو میرا جتنا بھی اکاؤنٹ ہے ڈرافٹ بنا کے مجھے دے دے اور جب میں مروں تو چیک میرے ساتھ دفن کر دینا۔ کوئی ایک بھی نہیں ایسا ملا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کا ڈرافٹ بنا کر مرنے کے ساتھ ہی اپنے کفن میں سمیٹ کے لے جائے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی پر دیا جو اسی نے ہے، اس سے پہلے کہ موت تم سے چھین لے تو سب کچھ اللہ کی مرضی پہ خرچ کر دو۔ حضرت ابو ذر غفاری آپ نے رضی اللہ عنہ کہا اچھا وہ شام کا کھانا کھا لیا نا، صبح کے کھانے کے لیے آٹا یا دوسری چیزیں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، فرماتے تھے یہ مسلک کے مصطفی کے خلاف ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بڑی خوشحالی تھی امت مسلمہ کے پاس، بڑی نعمتیں، دسترخوان پہ خوب کھانے بنتے تھے، اور حضرت ابو ذر ڈنڈا لے کے لکڑی لے کے آتے تھے، برتن توڑتے تھے، باقی سارے ادھر ادھر سے توڑ کر ایک برتن میں جو سالن ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، فرماتے تھے ون ڈش بس ایک یہ بھی تم نے بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر سبزی استعمال فرمائی، اور یہ علماء بیٹھے ہیں پکڑ لیں مجھے اگر غلطی کروں، جس دن سبزی بنائی اس دن گوشت نہیں بنایا، پوچھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بہت کم، مرغوب تھا لیکن زیادہ استعمال میں نہیں، زیادہ استعمال میں سبزی آئی۔ گوشت میں کبھی آپ نے گھی نہیں ڈالا، پوچھیے علماء کرام سے، مسالہ تو ڈالا ہی نہیں کبھی، یہ تو دلی والوں نے ہم پر مسلط کر دیے، ایسا چٹخارے دار سالن بناتے ہیں، ایسا اس میں گھی بھی ہے اور اس میں مرچیں بھی ہیں اور اس میں ہلدی بھی ہے، یا رب العالمین یہ ہلدی کبھی آپ کے معقولات نبوی میں نظر آئی؟ ہلدی نام کی کوئی شے آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ غذا استعمال فرمائی ہے۔ کہ آج کل کے علماء، مشائخ، پیران عظام، گدی نشین حضرات اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان اپنا لینا تو اللہ کی قسم خوبصورت بن جائیں، خوبصورت، آخرت کے لیے بھی خوبصورت بن جائیں، دنیا میں بھی خوبصورت بن جائیں۔ یہ اتنی بڑی بڑی توندیں لیے پھرتے ہیں، زمین کانپتی ہے جب چلتے ہیں، زمین کانپتی ہے جب چلتے ہیں، اس لیے کہ کھانے کے سوا کام ہی کوئی نہیں، اور کھانا بھی وہ کہ ایک مولوی صاحب نے کھانے سے پہلے واز فرمایا۔ واز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند تھا، میٹھا بہت پسند تھا۔ میزبان بیچارے نے سمجھا
مولوی صاحب کو مٹھائی تو پسند ہوگا، جلدی سے اس نے سوجی بنائی اور اس میں وہ جو ہوتے ہیں لوازمات ڈالے اور اٹھا کے لے آیا فوراً۔ مولوی صاحب کی بدقسمتی یہ کہ انگلی سے ہاتھ سے کھانے کے بجائے چمچ اٹھایا اور اسی انگارے کی طرح دہکتا ہوا وہ جو تھا چمچ سے اٹھا کے منہ میں ڈالا، جو ہی منہ میں ڈالا ہائے کر کے کھڑا ہوا، انگلی سے صاف کرنا چاہا ہاتھ کو بھی، تو منہ بھی جل گیا ہاتھ بھی جل گیا۔ یہ تو تم میٹھا کھا رہے ہو اس تیز رفتاری کے ساتھ، اور پھر ہاتھ کم از کم ہاتھ سے جو کھاتے تو ہاتھ تمہیں اطلاع دے دیتا کہ بھئی ابھی گرم ہے، ذرا انتظار کرو، لیکن انتظار بھی اس کے آنے کے بعد بیٹھا کون رہے، انتظار کون کرے؟ اٹھایا چمچ اور منہ میں ڈال دیا، اور پھر چمچ نے تو وہی کام کیا جو چمچے کیا کرتے، منہ ہی جلا ڈالا۔ ہزارہ کے روشن ضمیروں، سادہ سادہ غذا۔ حکیم صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، کیوں حکیم صاحب؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ہاں، حکیم صاحب اتفاق فرمائیں گے کہ غذا میں سادگی سے کئی بیماریوں سے انشاءاللہ آپ بچے رہیں گے۔ ٹھیک بول رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک۔ لندن کی لائبریری میں ایک مستشرق کا میں نے وہ پڑھا، تجزیہ پڑھا، کہتا ہے پیغمبر اسلام کی غذا اپنا لی جائے بس 95% بیماریوں سے انسان بچا رہے گا، نہ اسے ڈائبٹیز ہوگا، نہ اسے ہارٹ کی تکلیف ہوگی، نہ کولیسٹرول پیدا ہوگا، اور نہ اور بیماریاں پیدا ہوں گی۔ یہ جو مسلمانوں کا پیغمبر ہے نا، مسلمانوں کا جو قائد ہے، یہ دلوں کی بیماری کا بھی معالج ہے اور جسم کی بیماریوں کا بھی معالج ہے، اس سے تو بہتر ڈاکٹر کوئی نہیں دیکھا ہم نے۔ بھئی بھوک کے وقت کھانا کھایا، بھوک کے وقت، ہاں، اور ابھی طلب باقی ہے کہ ہاتھ اٹھا لیا۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ وشفاء لما فی الصدور، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک محبوب نصیحت آئی ہے، ایک دل نشین نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے نسخہ شفا آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک یورپ میں مجھ سے ڈاکٹر کہنے لگا یہ ہارٹ کی بیماریوں کے لیے قرآن کے پاس نسخہ ہے۔ میں نے کہا تو آج تک بتایا کیوں نہیں؟ ہم نے تو کئی سینے پھاڑ کے رکھ دیے، بائی پاس آپریشن کر کے تو بڑا خرچ ہو گیا، بڑا وقت ضائع ہوا، قرآن کے پاس نہیں۔ میں نے کہا تم حیوانوں کا علاج کرتے ہو، قرآن انسانوں کی بیماری کی بات کر رہا ہے۔ حیوان اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس کی شریانوں میں خون بند ہو جائے، حیوان ناطق، اور انسان اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس کے دل و دماغ میں اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق آ جائے۔ یہ انسان کی بیماری ہے، اس کے دل کی بیماری یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے سوا کسی اور کو مسجود ماننے لگے۔ یہ کون ہے؟ دل کا بیمار ہے، دل کا۔ جب وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، دستگیر، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا ماننے لگے، یہ کون ہے؟ آہستہ بولنا، آہستہ بولنا تاکہ کوئی سن نہ لے۔ قرآن اس بیماری کا علاج کرتا ہے، دل کی بیماری، دل کی، اور دل کی بیماریوں کے عالمی سرجن نے، دل کی بیماریوں کے عالمی سرجن نے فاران کی بلندی سے جو نسخہ تجویز کیا وہ کیا تھا؟
فارون کی بلندی سے. آپ کی دل کی بیماریوں کا سرجن کون ہے جی آج کل؟ طب میں، میڈیکل میں ہوگا کوئی؟ میرا سرجن جس نے سب سے پہلے فارام کی بلندی سے دل کی بیماریوں کا نسخہ تجویز کیا. فرمایا قولوا لا الہ، یہ پڑھو، یہ قولوا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چربی نہ کھاؤ، فیٹ سے بچو، چاول نہ کھاؤ، آلو نہ کھاؤ، یہ جو فیٹس والی چیزیں ہیں نا ان سے بچو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درباروں سے بچ کے رہو. دربار یہ عربی کا جملہ ہے جی، لفظ ہے. علماء کرام ہاں جی نا، فارسی، اکثر بیماریاں فارسی، اکثر بیماریوں کا مولد فارسی، 11ویں فارسی. گاف تو عربک گرامر میں ہے ہی نہیں. عربی گرامر میں گاف نہیں، ٹے نہیں، تے نہیں، رے نہیں، چے نہیں. کینیڈا میں ایک انگریز مسلمان ہوا، ہمارے لیے درد سر بن گیا. اس کو تے ادا کرنا ہی نہیں آتا تھا. ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، فبأي آلاء ربك تتمارى. میں نے کہا تتمارا، اس میں کہ تتمارا تلفظ نہیں آتا تھا، اسے تے کا تلفظ نہیں آتا تھا. ایک آزمائش بن گیا ہمارے لیے، امتحان بن گیا. کہنے لگا کہ وی ڈونٹ نو تے. میں نے کہا تے نہیں، تے مطلب وی ڈونٹ نو. کوشش کرتا تھا کہ تے ادا ہو جائے، نہیں جانتا تھا. تو یہ جتنی چور بازاری ہے ادھر سے ہوئی ہے. چور بازاریوں کا مرکز ہوتا ہے، یہ بلیک مارکیٹنگ کا کوئی مرکز ہوتا ہے، تو مذہبی بلیک مارکیٹنگ کا مرکز ہاں جشن. یہ بھی فارسی جشن، عربی میں جشن کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو. جشن جبہ دیکھو، دستار دیکھو، حالات دیکھو اور مصر ہیں. جشن مولوی صاحب مصر، آؤ جشن منائیں. واہ مولوی صاحب واہ، واہ مولوی صاحب واہ، کیا بلاغت علم ہے، کیا بلاغت فکر ہے. خیر، دل کی بیماریاں، دل کی جسم کی بیماریوں میں سب سے مہلک کینسر، اور دل کی بیماریوں میں سب سے مہلک شرک. کینسر کا بیمار نہیں بچتا تو شرک کا بیمار بھی نہیں بچتا. دونوں گئے. جس کے جسم کو کینسر ہو جائے گیا گیا، اور جس کے دل و دماغ میں شرک کی بیماری پیدا ہو جائے وہ بھی گیا، نہیں بچے گا. کہتے ہیں جی اللہ کی رحمت کام آئے گی. رب العالمین نے فرمایا لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. باقی سب خطائیں کرنے والے میری رحمت پر امید رکھیں، لیکن مشرک کو میری رحمت پہ بھی امید نہیں رکھنی. اچھا ایک اور بات بتاؤں، یاد رکھنا، مشرک کو بچنا نہیں تھا، مشرک کو بچنا نہیں تھا، طے ہے، بالکل کنفرم ہے. اب اس نے سوچا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سہارے شاید بچ جاؤں گا. اب فطرت نے اس کو یہ سزا دی کہ ہر شرک کے بیمار میں بدعات کے جراثیم بھی ہوں گے، یہ طے ہے. مشرک بدعتی بھی ہوگا، مشرک
بدعتی ضرور ہوگا، اور بدعتی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں اعلان فرما دیا ہے، جس انداز میں اللہ نے اعلان فرمایا نا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لہجے میں، اسی وثوق کے ساتھ، اسی پختگی کے ساتھ اعلان فرما دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ای مردود کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جس پر مولوی صاحب کو کہنا پڑا کہ وہ ہم تو بدعت حسنہ کرتے ہیں، یہ اصطلاح بھی یہاں کی گھڑی ہوئی ہے، اسلامی ڈکشنری میں کہیں بدعت حسنہ نہیں ہے، نہ کفر حسن ہے نہ شرک حسن ہے، یہ اچھے بدعتی ہیں، ہاں اچھے بدعتی، ٹھیک ٹھاک بدعتی ہے۔ بدعت حسنہ یعنی ٹھیک ٹھاک بدعتی ہیں، اچھے بدعتی ہیں۔ اگر کوئی اچھی بدعت ہے مولوی صاحب تو کوئی اچھا کفر بھی ڈھونڈ کے بتاؤ نا، کہیں سے کوئی اچھا شرک بھی ڈھونڈ کے بتاؤ نا، علم کے دشمن، حکمت کے دشمن، کہیں سے اچھا شرک، اچھا کفر بھی ڈھونڈ کے لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت و گمراہی پہ چلنے والا جہنمی ہے، نہ میں اس کو، نہ میری رحمت کام آئے گی نہ اللہ کی رحمت کام آئے گی، ہم دونوں نے اسے مسترد کر دیا۔ مشرک اللہ کا باغی اور بدعتی رسول اللہ کا باغی، یہ دونوں جہنمی۔ خیر، دل کی بیماریاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب تم سے مانگتا ہے، جس نے تمہیں سب کچھ دیا وہ آج تم سے مانگتا ہے۔ صحابہ نے وہ انداز دنیا کے سامنے پیش کیا کہ آج تک دنیا اس کی مثال نہیں لا سکی، نہ آئندہ لا سکے گی۔ کسی نے نصف دیا، کسی نے تہائی دی، کسی نے چوتھائی دی، صدیق اکبر نے تو سوئی نہ چھوڑی گھر میں، عثمان ابن عفان نے اتنا کچھ دیا کہ رحمت عالم نے اسی جگہ انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ ایک خاتون بچہ لائی، عرض کیا اللہ کے رسول اسے بھی قبول کر لیجئے اور ڈھال بنا لیجئے، جب آپ پہ تیر برسائے جائیں تو میرے بچے کو سامنے کیجئے، تیر اسے لگ جائے، کوئی آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ منظر دیکھا، دشمن کے جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا، اور پھر دورے روم اپنے بادشاہ کو رپورٹ دی، جیسے ہماری رپورٹیں پہنچتی ہیں نا امریکہ میں، ہماری رپورٹیں بھی امریکہ میں پہنچتی ہیں۔ سومرو صاحب کہتے ہیں ہمارے اسمبلی کے سپیکر ہیں، کیا کہنا چاہیے، اسمبلی کے امام ہیں، یعنی امام الممبران، امام الممبران، امام العمائدین، کیا کہوں بھائی، کچھ مدد کرو نا یار۔ جی نہ یہ تو آپ ناراض ہیں نا پھر، چلو بہرحال وہ امام ہے، اسمبلی کے امام ہیں، امام العرافین، ممبروں کے امام ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا ڈر لگتا ہے آپ شریعت لا رہے ہیں، یہ بال بھی نہیں کٹانے ہوں گے، یہ بیوٹی پارلر کو بھی چھوڑنا ہوگا، یہ لپسٹک وغیرہ بھی چھوڑنی ہوگی، اور یہ نیل کلر سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے، اور یہ جو ٹی وی پہ ہوتا ہے ڈرامہ ہے، اور پھر یہ فلمیں ہیں، ڈانس ہے، یہ سب۔ سومرو صاحب نے کہا نا ہم لا رہے ہیں شریعت، ہم لا رہے ہیں، کوئی فاروق اعظم تو نہیں لا رہا۔ کوئٹہ جا رہا تھا میں، میرے ساتھ ایک وزیر صاحب ہم سفر تھے، وہ وزیر صاحب
بڑے بہرحال بس بڑے اچھے آدمی احترام کرتے ہیں، جہاں بھی ملتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں، میں بھی ان کا احترام کر لیتا ہوں انسانی نقطہ نظر سے۔ کہنے لگے شاہ صاحب آپ چاہتے کیا ہیں؟ اصل میں یہ اس وقت کی بات ہے جب کنونشن ہال میں یتامہ بلائے گئے تھے، وہ کنونشن نہیں ہوا تھا یار، اسلام آباد میں 2-3 دن کے بعد سارے لمبی لمبی داڑھیوں والے یتامہ اور مساکین جمع ہوئے وہاں، تو مجھ سے بھی کہا گیا، اتفاق سے میں راولپنڈی میں تھا، میں نے کہا بھائی معاف کرو، میرا منہ کھالا نہ کرو، جو کرنا ہے تم نے کرو، مجھ سے کیا کرنا ہے؟ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے شاہ صاحب خیر آپ سے تو ہمیں توقع بھی نہ تھی، ہم تو اس پر حیران ہیں کہ مفتی تقی عثمانی ہمارے قبضے میں نہیں آیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو بچایا، میں نے ان کو مبارکباد دی۔ تو میرے ساتھ کہنے لگے آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عمر فاروق بن جائیں تو ہم نہیں بن سکتے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، کس بے وقوف نے کہا کہ آپ عمر فاروق بن جائیں؟ ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ آپ کو عمر فاروق دیکھنا چاہتے ہیں؟ سنیے، میں نے کہا سنیے بھائی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی محمد عربی بھی نہیں آئے گا، یہ بھی ختم نبوت کا اعجاز ہے کہ رحمت عالم کی جماعت کے جو نمائندہ کردار ہیں اس حلقے میں ابو بکر بھی آخری تھا، اب قیامت تک کوئی ابو بکر بھی نہیں آئے گا، اس حلقے کا عمر فاروق بھی آخری تھا، اب قیامت تک کوئی عمر فاروق بھی نہیں آئے گا، عثمان ابن عفان بھی آخری تھا، اب قیامت تک کوئی عثمان ابن عفان بھی نہیں آئے گا، علی المرتضیٰ بھی رحمت عالم کے حلقہ رشد و ہدایت میں آخری نمائندہ تھا، اب قیامت تک کوئی علی بھی نہیں آئے گا، یہ تو ہمارے عقیدے کی ضرورت ہے، ختم نبوت کا اعجاز ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم اور آپ کی جماعت پر جماعت ختم اور آپ کی کتاب پر کتابیں ختم اور آپ کی شریعت پر شریعت ختم۔ کہنے لگے پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو عمر فاروق تو ہم چاہتے بھی نہیں، نہ آپ بن سکتے ہیں، آپ ملا عمر ہی بن جائیے، یہ آپ کے قریب ہے، یہ تو ممکن ہے نا جی، لیکن ملا عمر بچنے کے لیے بنگلے چھوڑنے پڑیں گے، کاریں، پروٹوکول۔ ملا عمر تو مٹی کے پیالے میں سوکھے ٹکڑے کھا لیتا ہے، اور ہمارے یہ شہزادے، ان کو اگر سوکھے ٹکڑے کھلا دیے جائیں تو ہارٹ فیل ہو جائے ان کا، اور یہ سیدھے امریکہ چلے جائیں علاج کے لیے، ڈاکٹر پوچھے کیا ہو گیا، کہیں گے وہ کسی نے سوکھے ٹکڑے کھلا دی، مرنے کے قریب آ گیا ہوں۔ تفصیلات میں جانے کی کیا ضرورت ہے حکیم صاحب، یہ کہاں کھا سکتے ہیں؟ ایک کھانا ایسا بھی دیکھا ہم نے اس دسترخوان پر، روٹیوں کے بڑے بڑے کنارے نہیں ہوتے، دندری، ہاں ہند کو دندری، آپ نے دندری، اچھا تو دندری نہیں ہوتی جی، تو کئی دن دی سکی دندری کھا رہے ہیں، تو میں کہ ابھی جو کھانی ہے دندری تو کم از کم تازہ سے کھائی جاندی، ایک پرانی سکا کے رکھی تسی مد کھانا، ان کا نہیں، پاکستان کے علماء کرام تشریف لائے تھے، ان کو ہم نے کھانا دیا تھا تو یہ دندری انہوں نے نکال کے رکھ دی تھی، جیسے ہم رکھ دیا کرتے ہیں نا، تو بڑے نزاکت معاب لوگ ہیں نا جی، وہ دندری ہم نے رکھ لی تھی، اب اللہ کے کرم سے اس کے فضل سے ہم اس کی اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس طرح وقت گزارنے والے، وہ تو نفس پر اتنا قابو ہے ان کا۔ میرے شہزادوں، اگر اسلام تمہاری ضرورت ہے تو پھر اس انداز میں آؤ، ورنہ خدا کے لیے اس کا نام لینا چھوڑ دو، اور بہت سے عنوان ہیں تمہارے پاس، سیاست کرنی ہے، سیاست کے لیے بہت سارے عنوانات ہیں، اسلام کو استعمال مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے کی رپورٹ لے گئے،
رومی بادشاہ کے جاسوس، جیسے ہماری رپورٹیں جاتی ہیں وہاں بھی رپورٹ لے گئے اور اپنے بادشاہ سے کہا، اس نے کہا میرا پیغام دے دیا، جاسوس نے کہا آپ کا پیغام دے دیا، کہا پھر مسلمان کیسے وقت گزار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مسلمان تو پہلے سے بھی زیادہ پرعزم ہیں، پہلے سے بھی زیادہ پرعزم ہیں، ان کے چہرے سرخ ہیں، جرأت ایمانی سے ان کی آنکھیں سرخ ہیں، اللہ پر اعتماد اور بھروسے سے۔ کہا اچھا ڈرے نہیں؟ ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا بادشاہ جی محسوس نہ کرنا، کہیں یہ غلطی نہ کرنا کہ مسلمانوں پہ حملہ کر دینا، طبیعت صاف کر دیں گے وہ تمہاری۔ کہنے لگا کیوں؟ مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں؟ تو تعداد میں زیادہ نہیں ہے، پھر سامان جنگ زیادہ ہے، وہ سامان جنگ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر جسم کے اعتبار سے مضبوط ہیں، ان کا جسم میں بھی سوکھے ساکھے ہیں، پھر میں کیوں نہ حملہ کروں؟ میں تو پوری دنیا کے یہود و نصارہ کو بلا بیٹھا ہوں، ہنگامی کال دیا بیٹھا ہوں، تم میری ناک کاٹتے ہو بدبختو، میرے منہ دکھانے کا نہیں چھوڑتے ہو، میں لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں یہی چاہتے ہو؟ وہ کہا نہیں، شوق ہے تو خودکشی کیجیے، ہم نہیں روکتے آپ کو۔ اصل بات یہ ہے بادشاہ صاحب، ہم نے قومیں بھی بہت دیکھی ہیں، آپ کے جو سفیر ہیں ادھر ادھر تو جاتے رہتے ہیں، ہم نے بڑی قومیں دیکھی ہیں، ہم نے بڑے لیڈر اور کارکن دیکھے ہیں، لیکن مدینہ میں ایک نئی قوم دیکھ کے آئے ہیں، ہماری آنکھوں نے آج تک یہ مشاہدہ نہیں کیا جو ہم مدینہ میں کر کے آئے ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم کہ محمد جیسا ہم نے آج تک لیڈر نہیں دیکھا، اور صحابہ جیسے آج تک ہم نے ورکر اور کارکن نہیں دیکھے۔ بادشاہ صاحب مقابلہ تو اس کا کیا جاتا ہے جو موت سے ڈرتا ہو، ہم تو ایسی قوم دیکھ کے آئے مدینہ میں کہ موت اس قوم سے ڈرتی پھرتی ہے، ان پر حملے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ پاور ہے، پاور، یہی ڈیفنس پاور ہے اور یہی افنس پاور ہے۔ ڈیفنس پاور بھی یہی ہے، ڈیفنس پاور بھی یہی ہے کہ اپنی مسجد کی زندگی کو مضبوط بناؤ، اپنی دینی زندگی کو مضبوط بناؤ، دور سے نظر آؤ تو رسول کے غلام دکھائی دیے، رسول کے غلام نظر آؤ۔ میں نے پوری دنیا میں سکھ دیکھا، سکھ نظر آیا کمبخت۔ میں کوپن ہیگن، ایمسٹرڈیم، روم، لندن، نیو یارک، ٹوکیو، سنگاپور، ٹورانٹو، ہیوسٹن، شکاگو، پوری دنیا کے ایئرپورٹس، یہ ایئرپورٹس جو ہوتے ہیں نا، یہ قوموں کو شناخت کرنے کی جگہ ہوتی ہے، ساری قومیں وہاں دکھائی دیتی ہیں، ٹرانزٹ لاؤنج میں، ڈپارچر لاؤنج میں، وہاں پر میں نے دیکھا سکھ جہاں بھی نظر آیا کمبخت سکھ نظر آیا۔ نیچے تو پتلون ہوگی، پتلون کے اوپر کوٹ بھی ہوگا، لیکن سر پہ پگڑی ہوگی، اس کی پگڑی نہیں اتارتا، کرپان بھی ساتھ رکھتا ہے، اتنا بڑا چھرا ہوتا ہے وہ۔ پہلی مرتبہ جب وہ چھرا لے کے گیا، ایئر لائن والوں نے، وہ جہاز والوں نے دیکھا ہو یہ کیا ہے، اتنا چھوٹا سا میرے پاس چاقو ہوتا ہے، دیکھیے چھوٹا سا، وہ کبھی کبھی مجھے روک لیتے ہیں وہ سیکورٹی والے، یہ اتنا چھوٹا سا چاقو ہے، اس سے سیب کاٹتا ہوں، کبھی کبھی اس سے فروٹ کاٹتا ہوں، ولی ابھی ہمارے وہ خوراک بہت سارے ہوتے ہیں، اتنا سا یہ چھوٹا سا اس کا یہ پھل ہے، بس اتنا سا۔